السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سنائیں گے جس کا نام ہے جادو کی آئس کریم کی ٹرالی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں راجو اور رومی نام کے دو آئس کریم کے بیوپاری رہا کرتے تھے۔ دونوں کے گھر ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ راجو بہت نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ غریب تھا، اس لیے ایک چھوٹی آئس کریم کی ٹرالی چلا کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ روی بہت امیر اور گھمنڈی انسان تھا۔ وہ راجو کے چھوٹے ٹرک کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ہر روز صبح راجو اور روی آئس کریم بیچنے الگ الگ راستے پر جاتے تھے۔ اسکول کا ٹائم ہوتے ہی دونوں وہاں پہنچتے تھے۔ اسکول کے سارے بچے راجو سے ہی آئس کریم خریدتے تھے۔ روی کی آئس کریم ٹرالی بہت سندر اور بڑی تھی، لیکن کوئی بچہ بھی روی سے آئس کریم نہیں خریدتا تھا۔ اتنے میں ایک غریب لڑکا روی کے پاس آ کر کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے۔ روی اسے غصے سے وہاں جانے کو کہتا ہے۔ بچے کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر بھوک سے رونے لگتا ہے۔ راجو کو بچے کی ایسی حالت دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ راجو کے بچپن میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا۔ راجو بچے کے پاس گیا، اسے آئس کریم دیکھ کر کھانے کو کہا اور اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس سے پوچھا کیا اس کا کوئی نہیں؟ بچے نے اداس ہو کر کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں، آپ میرا نام چھوٹو ہی سمجھ لیں۔ راجو بولا، بیٹا میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا، تمہیں اسکول بھی بھیجوں گا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ چھوٹو خوش ہو کر راجو کے ساتھ چل پڑا۔ ان باتوں میں راجو اپنی ٹرالی والی بات ہی بھول گیا۔ گرمی کی وجہ سے راجو کی ساری آئس کریم پگھل گئی۔ اب راجو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اداس ہو کر چھوٹو کو بھی اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ چھوٹو بھی آرام سے سو گیا، لیکن راجو ساری رات سوچوں میں جاگتا رہا۔ روزانہ کی طرح صبح ہوتے ہی راجو اپنی آئس کریم ٹرالی تیار کر کے جانے لگا تو چھوٹو سے کہا، گھر واپس آتے ہوئے میں تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر راجو سوچتا ہوا وہاں سے نکل پڑا۔ راجو کو راستے میں ایک جادوگر پنڈت نظر آیا۔ راجو نے جادوگر کے پاس جا کر سلام کیا۔ جادوگر نے راجو سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ راجو بولا، میں اس چھوٹی گاڑی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اب مجھے ایک چھوٹے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کروں۔ آپ ہی میری اس پریشانی کو دور کر دیجیے۔ جادوگر نے کہا، میں سب سمجھ گیا، میں تجھے ایک بڑی آئس کریم کی ٹرالی دے رہا ہوں، اب یہی تیرے سارے مسائل کو حل کرے گی۔ راجو خوشی سے اس جادوگر کا شکریہ ادا کر کے اپنی ٹرالی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں آئس کریم بیچتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کو شک ہوا کہ اتنی ساری آئس کریم کہاں سے آ گئی، میں تو اتنی زیادہ آئس کریم نہیں لایا۔ اس نے ڈبے کو کھول کر دیکھا تو راجو چونک گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ سب جادوگر کا کمال ہے۔ روز کی طرح راجو اسکول کے پاس آ گیا۔ روی راجو کی نئی ٹرالی کو دیکھ کر حسد کرنے لگا۔ اس طرح راجو کا کاروبار اچھا ہوتا گیا، اس کے منافع میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ان پیسوں سے وہ بیگ، کپڑے اور جوتے خرید کر گھر پہنچا۔ چھوٹو بہت خوش ہو گیا۔ اگلے دن راجو چھوٹو کو اپنے ساتھ لے کر اسکول پہنچا۔ اسی اسکول میں چھوٹو کا داخلہ کروا دیا۔ راجو کا کاروبار اب بہت اچھی طرح چل رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد راجو کا رہن سہن کچھ زیادہ ہی بدل گیا۔ وہ بہت خوشحال ہو گیا۔ چھوٹو بھی بہت خوش تھا۔ روی سے راجو کی یہ خوشی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ آدمی آئس کریم بیچ کر اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ ضرور اس ٹرالی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں آج رات ہی اس بات کا پتہ لگاؤں گا۔ رات کو جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے، روی نے چپکے سے راجو کی آئس کریم ٹرالی کے پاس آ کر ٹرالی کے اندر دیکھا، لیکن اس کو صرف آئس کریم کی خالی سٹکس دکھائی دیں۔
لیکن شک کی بنا پر روی نے ایک ہتھوڑے سے مار مار کر اس ٹرالی کو توڑ دیا۔ روی کو لگا کہ کوئی جاگ گیا ہے، وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر جب گھر سے باہر دیکھا تو وہ چونک گیا، اس کی ٹرالی تو ٹوٹ چکی تھی۔ روی نے راجو کی ٹرالی کو توڑا تھا اور روی کی اپنی ٹرالی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، ہماری سوچ کو بہتر ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ بھی ہماری بھلائی ہی کرے گا۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بچوں کا فن ود حذیفہ کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔